وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے ایک نمائندے کو، یعنی پانی لانے والے کو، جسے سقہ کہتے ہیں۔ فادلى دلوہ، اس نے اپنا ڈول اس میں لٹکایا کنویں میں۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اب اسے نظر آیا ڈول نکالا ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اس رسی کو پکڑے ہوئے، تو کہنے لگا کہ بشارت ہو، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا مل گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا مال تجارت سمجھ کر، ایک پونجی سمجھ کر۔ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت، خرید و فروخت کا معاملہ رہتا تھا، ادھر سے پکڑا ادھر بیچا، ادھر سے پکڑا جہاں ہاتھ لگا، تو راہ چلتے ایک بڑا خوبصورت سا پیارا سا بچہ معصوم سا ملا ہے، تو اس کے بھی کچھ پیسے کھڑے کر لیں گے، یہ ایک جو ہے شے، یہ بھی مال تجارت ہے جو ہاتھ لگ گئی ہے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور جو وہ کر رہے تھے اللہ اس کو جانتا تھا، دیکھ رہا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچ دیا انہوں نے اسے ایک حقیر سی قیمت کے عوض، جو کہ چند دراہم تھے، گنتی کے دراہم کے عوض بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس معاملے میں بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہے تھے، شاید انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ کوئی اس کے حقیقی جو والدین ہیں، جو لواحقین ہیں، وہ اگر پہنچ گئے تو پھر یہ چند پیسے بھی نہیں ملیں گے، وہ جلدی جلدی جان چھڑانا چاہ رہے تھے، جو اونے پونے دام ان کو ملے وہ انہوں نے قبول کیا اور بیچ دیا۔ لیکن یہ کہاں ہوا؟ یہ مصر پہنچ گئے ہیں، اب چلے ہیں فلسطین کے علاقے سے کنعان، وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں اور ان کے 12 بیٹے مقیم تھے، اور یہ نکلتے ہوئے چلتے چلتے اور یہ پہنچ گئے ہیں مصر۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور جس شخص نے انہیں خریدا تھا مصر میں، اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا، ذرا اس کو خاطر سے رکھنا، اچھی طرح سے رکھنا اسے، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئے، او نتخذه ولدا، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ بڑے اس کے اندر اس میں سپارک نظر آ رہا ہے، بہت اچھا ذہانت اس میں نظر آ رہی ہے، شرافت کا پیکر ہے، معصومیت کا پیکر ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے اولاد نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو جگہ عطا فرما دی زمین میں، یعنی ٹھکانہ مہیا فرما دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں انہیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے، یعنی اپنے ارادے کی تنفیذ پر غالب ہے۔ کیسے وہ ارادہ پورا ہونا ہے؟ ہم بھی کوئی ارادہ کرتے ہیں لیکن 100 اس پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے۔ جب وہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس ارادے کی تنفیذ پر پورے طور پر قادر اور غالب ہوتا ہے، اور وہ کیسے اس ارادے کی تنفیذ کرتا ہے یہ الگ ایک بات ہے، یہ اس کی ایک خفیہ تدابیر ہے، بڑی لمبی پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور اس میں نظر آتا ہے کہ کتنی برسوں پہ پھیلی ہوئی یہ بات تھی اور کیسے وہ خواب سچا ہوا، کن کن مراحل سے یہ سارے معاملات گزرے ہیں۔ تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پہنچے یوسف اپنی میچورٹی کو، پختگی کو، تو ہم نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی اور علم سے بھی نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، اچھے عمل کرنے والوں کو، نیک بختوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور برگلانے کی کوشش کی اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے۔ اب یہ شخص جو ہے جس نے ان کو پالا ہے اور اپنے پاس بیٹا بنا کر رکھا ہے گویا کہ گھر میں، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس مصر میں کوئی اہم سرکاری عہدے پر فائز تھا، جس کو مدار المہام لکھا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے، یعنی وہ اعلیٰ انتظامی کسی عہدے پر تھا، بادشاہ نہیں تھا۔ مصر کا بادشاہ کوئی اور، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ یہ عزیز مصر ہے جس کو ایک خاص اتھارٹی حاصل تھی کسی خاص میدان میں،
کوئی ایک اہم شعبہ تھا جو اس کے سپرد تھا انتظامی طور پر، تو یہ شخص جو ہے اس کے گھر میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں کروا دی، تو حضرت یوسف کی بھی جو ہے وہ پرورش ہو رہی ہے عزیز مصر کے گھر۔ تو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ورغلانے کی کوشش کی اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے، وغلقت الابواب، اور دروازے اس نے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور اس نے کہا بس آ جاؤ، دعوت گناہ دی۔ قال معاذ اللہ، فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ عزیز جو ہے وہ میرا آقا ہے، میرا مربی ہے، اس نے مجھے پالا ہے، مجھے پوسا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے اس نے مجھے رکھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یعنی میں اس کی خیانت کروں اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یقیناً ظالم جو ہے وہ فلاح کو نہیں پہنچیں گے، مراد کو نہیں پہنچیں گے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو اس کا قصد کر ہی لیا تھا، وہ تو تلی ہوئی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی ارادہ کرتے اگر وہ اپنے رب کی ایک دلیل اور برہان کو نہ دیکھ لیتے، یعنی جو حالات تھے، حضرت یوسف بھی جوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن صورت اور مردانگی اور وجاہت سب سے نوازا ہے، اور ایک اہم شخصیت مصر کی ہے، اس کی بیوی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان فرمایا۔ سب سے پہلے تو ان کی اپنی نیکی اور عفت ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے اس نے دعوت دی انہوں نے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہرگز ان کی کوئی گویا کہ آمادگی اس گناہ پر نہیں ہے، وہ فوراً پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی خصوصی مدد کی، کوئی نشانی کوئی علامت دیکھی ہے اور اس سے اور وہ زیادہ پیچھے ہٹ گئے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہوا تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً یوسف ہمارے مخلص بندوں میں تھے، برگزیدہ چنیدہ بندے۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ ظاہر حضرت یوسف تو پھر فوراً باہر نکلنے کی کوشش کی ہوگی، نکلے وہاں سے کہ دروازہ کھولیں اور باہر نکلیں، اور اس نے پیچھے تعاقب کر کے انہیں روکنا چاہا اور پیچھے سے قمیص پکڑ لی۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے جو ہے وہ قمیص پھاڑ دی پیچھے سے، اس زور آزمائی میں اس نے جو ہے وہ کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا اپنے آقا کو دروازے کے پاس، عین اسی وقت جو ہے وہ عزیز مصر جو ہے وہ بھی پہنچ گیا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اب یہ عورتوں کی چال بازیاں فوری طور پر اس نے جو ہے وہ پینترا جیسے بدلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اپنے شوہر کو مخاطب ہو کر کہا کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ، جو تمہاری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ برا ارادہ رکھتا ہوں۔ گویا اس نے یہ کوشش کی، الزام ان پر ڈالنے کی کوشش کی کہ اس نے جو ہے کوشش کی ہے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، ایسے شخص کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا سخت دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کی، انہوں نے کہا کہ اسی نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ وشہد شاہد من اہلہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک تائید ہوئی، عورت ہی کے گھر والوں میں سے ایک شخص وہاں تھا، اس نے گواہی دی، اس نے ایک بات مشورتاً پیش کی کہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کون جو ہے مجرم ہے اور کون بے گناہ ہے۔ اس نے گواہی دی، اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت، اور یہ کہنے والا شخص اسی عورت کے عزیز مصر کی بیوی، جس کو عام طور پر زلیخا کے نام سے ہمارے قصے کہانیوں میں یاد کیا جاتا ہے، ویسے اس تورات میں اس کا نام راعیل آیا ہے، راعیل، تو اس کے ہی قریبی رشتہ داروں میں سے وہ شخص تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی دیکھ لیتے ہیں، اگر تو وہ کرتا جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت، اگر تو وہ کرتا پھٹا ہو آگے کی جانب سے، سامنے کی طرف سے، تو پھر عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر وہ کرتا پھٹا ہو پیچھے کی طرف سے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہتا